لیکن سر ڈالر جس طریقے سے جا رہا ہے اوپر، آج 193 ہے، 200 تک کی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا یہ حکومت کے بس کی بات ہے کہ وہ صورتحال کو کنٹرول کر سکے؟ سر مائک ان میوٹ کر دیجئے پلیز. جی دیکھیں، ایک نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی جو کہ بغیر سوچے سمجھے کی گئی تھی، کیونکہ اس وقت سب کو پتا تھا کہ اکانومی جو ہے اس کو سٹیبلائز کرنا ضروری ہے، اور سٹیبلائزیشن کی طرف اکانومی جا رہی تھی. 5.5% اکنامک گروتھ بھی ہو رہی تھی، انویسٹمنٹ بھی ہو رہی تھی، احساس پروگرام ایکسپینڈ بھی ہو رہا تھا. پاکستان کامیاب پاکستان پروگرام میں جو نچلے طبقے کی سوسائٹی میں فائنینسنگ بھی ہو رہی تھی، بینکس ریل اسٹیٹ کو بھی کر رہے تھے، تو ایک اکانومی چل پڑی تھی. اور اس وقت یہ نو کانفیڈنس موو کرنا، جبکہ یوکرین کی جنگ بھی جو ہے وہ بھی پیک پہ پہنچ جائے، انٹرنیشنل کموڈٹی سائیکل جو ہے وہ بھی پیک پہ ہو، انرجی پرائسز آسمان پہ ہوں، تو انہوں نے تو سمجھ نہیں آتی کیا سوچ کے یہ سارا کچھ کیا تھا. اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کے فریز ہو گئے ہیں، کیونکہ IMF کے ساتھ پروگرام کرنے میں 5-6 ہفتے لگ گئے ہیں اور اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا. پھر بیرون ملک جو دوستوں سے انہوں نے کچھ مدد لینے کی کوشش کی، اس کے بھی سامنے نہیں چیزیں آئیں. پھر ہر ممبر جو ہے جو پارٹی کا ہے، پرٹیکولرلی PMLN میں، وہ الیکشنز کے بارے میں کچھ اور بات کرتا ہے، IMF کے بارے میں کچھ اور بات کرتا ہے، پیپلز پارٹی کچھ اور بات کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں ظاہر ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی دوحہ میں جو نیکسٹ میٹنگ ہونی ہے IMF سے، جس میں پیٹرول سبسڈی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ شرط ہے IMF کی، وہ پوری کرنا ضروری ہے اس حکومت کے لیے، وہ کی جائے گی، دیگر شرائط پوری کی جائیں گی. پہلے تو اس بات پر ہی خوشی منائی جا رہی تھی کہ 1 بلین لینے گئے تھے، ہمیں 2 بلینز مل گئے. دیکھیں، بلکہ تو یہ تو پہلے تو یہ تھا کہ یہ IMF پروگرام ہی غلط ہے. ہاں اب انہوں نے بات کی ہے کہ نہ صرف اس کو ہم نے وہی پروگرام لینا ہے جو پہلے تھا، اس کو 1 سال کے لیے اور کر دیا. سو آئی تھنک اس کا مطلب ہے کہ ان کا پرانا بیانیہ جو تھا وہ ایک قسم کی ڈسیپشن پہ تھا بیسڈ، اس میں غلط بیانی تھی، اور اسی وجہ سے آج ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کام کرنا، کیونکہ وہ بیانیے میں یہ پکڑے گئے ہیں. سو آئی تھنک کہ آپ کو IMF کے ساتھ پروگرام کرنا پڑے گا، اور وہ جو بھی مشکل چیزیں ہیں وہ کرنی پڑیں گی. وہ تو اکانومی کے لیے ضروری چیزیں ہیں جو کرنی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر وہ کریں گے تو پھر ان کو ایک پولیٹیکلی ایک پرائس تو ڈیفینیٹلی دینی پڑے گی، کیونکہ شارٹ ٹرم میں بھی جو سٹیبلائزیشن کرنی ہے اس میں بھی بہت سے کنفیوژن نظر آ رہی ہے جو کہ مارکیٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور اس کا اگر آپ دیکھیں کہ جس دن نو کانفیڈنس موو کا شوشہ آیا تھا، اسی دن سے پاکستان کے کریڈٹ ڈیٹ سواپس جو ہیں ان کا ریٹ آسمان پہ چلے گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ اسی وقت انٹرنیشنل مارکیٹ نے ڈیفالٹ کا اشارہ دے دیا تھا. اس کے بعد آپ کے بانڈز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ بڑے ہیولی ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان کو اگر مارکیٹ میں جانا پڑا تو بڑی مہنگی قیمت پہ اوپر ری فائنینسنگ کرنی ہے، جبکہ آپ کے ملک کے لیے کم از کم $15 ارب سالانہ کی ری فائنینسنگ چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک قرضوں کا سود ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. یہ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پوائنٹ ٹیکن. فیصل عزیز خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر صاحب. یہ مخلوط حکومت ہے، قلیل مدت کی ہے، فیصلے کرے گی تو وہ کیسے ہوں گے، کیسے معیشت کو کنٹرول کریں گے؟ اور یہ سوال بار بار فیصل صاحب کیا جا رہا ہے اس حکومت سے بھی کہ بھائی آپ کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ سارا جو کھاتا عمران خان کی حکومت کے اس میں آنا تھا وہ آپ نے اپنے سر لے لیا. اب وہ سارے سوالات اور ساری تنقید اب آپ کے حصے میں آئے گی کہ آپ معیشت کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. جس طرح سے ڈالر اڑان بھر رہا ہے، لگ تو یہ رہا ہے کہ 200 سے بھی اوپر چلا جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں سمیہ، یہ تیاری تھی نہیں. متحدہ اپوزیشن کی جو اس وقت مخلوط حکومت میں ہے، ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. ان کا بیانیہ فیل ہو گیا. ان کا بیانیہ، سب سے بڑا بیانیہ یہی تھا کہ ملک میں مہنگائی کر رہے ہیں، عمران خان کی حکومت مہنگائی کر رہی ہے، اور وہ چاروں تانے چت ہو گئی ہے حکومت. یہ
ان کے پاس کچھ فارمولا نہیں ہے کہ کس طرح ڈالر کو سنبھالیں، کس طرح بزنس کمیونٹی کے ساتھ وعدے پورے کریں. بظاہر مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر خزانہ نہیں ہے اور معاملات لندن سے چل رہے ہیں. اسی طرح سے شہباز شریف صاحب بظاہر وزیر اعظم ہیں، لیکن فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. اب آدھی مخلوط حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں فوری انتخابات میں جانا چاہیے، یہ ملبہ ہم اپنے اوپر کیوں لیں، اور آدھے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس وقت تو جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ پیش کر پائیں گے. جس انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ نون کے 2-3 گروپس، یہ جس انداز میں حکومت کو لے کے رینگ رہے ہیں، مطلب وہ پی ٹی آئی والے تو چلو ان کے اوپر الزام لگاتے تھے، لیکن یہ تو رینگ رہے، کوئی پالیسی آ ہی نہیں رہی، کوئی چیز ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے. جس انداز میں مہنگائی ہو رہی ہے اس مہنگائی کا اندیشہ ضرور تھا کہ ہوگی، لیکن یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اور آپ دیکھیں ابھی معاملہ یہ ہے کہ ڈیزل کے پرائزز کے اوپر اور پیٹرول کے پرائزز کے اوپر یہ بار بار پھلجڑی چھوڑتے ہیں کہ ہم 50-60 روپے پر لیٹر ڈیزل کے پرائزز بڑھائیں گے، 25-30 روپے پیٹرول کے بڑھائیں گے. اگر اس مخلوط حکومت نے یہ کیا تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بند گلی میں لا کے خود بھی کھڑے ہو گئے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، اور قوم کو بھی لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس سارے صورتحال میں جو ظاہر ہے کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے اندر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. کوئی ایک بڑا بزنس ٹائکون، کوئی ایک بزنس مین، کوئی ایسوسی ایشن، کوئی فیڈریشن اس حکومت کے حق میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے پاس فارمولا کیا ہے، یہ کس طرح نکلیں گے، ان کا شارٹ ٹرم پلان کیا ہے، مڈ ٹرم پلان کیا ہے، لانگ ٹرم پلان کیا ہے. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو 2-2 گھنٹے بات کر رہے تھے، اب یہ 1 منٹ بات کرنے کو تیار نہیں. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس سوالات کے جواب کیسے دیں. اور عوام جو ہے ظاہر ہے کہ بجلی نہیں ہے، پیٹرول مہنگا ہے، آلریڈی مہنگا ہے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس ریٹ کے اوپر یہ شور مچا رہے تھے. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اور ڈیزل اور پیٹرول کے پرائزز میں اضافہ کرنا ہے. آپشنز بہت کم ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے. ایک پوسٹ کے اوپر 2-2 3-3 لوگ کام کر رہے ہیں اور سب کی ڈائریکشنز الگ الگ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جس طرح آپ نے جس طرف اشارہ دیا کہ یہ سارا اگر معاملہ لندن سے ہی چلائے جانا ہے، جس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی ملک کا ایک وزیر خزانہ ہو، ملک کا ایک وزیر اعظم ہو جس نے فیصلے کرنے ملک کے، اور اگر معیشت کے فیصلے یا ملک کے دیگر معاملات کے فیصلے آپ سے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو حکومت لینی نہیں چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ظاہر معیشت کے معاملات کو، پالیسی کیا ہونی چاہیے، کس طریقے کی چیزیں لے کر چلنی چاہیے کہ معیشت کو تھوڑا سہارا ملے، کیونکہ تاجر بڑے انسٹیبلٹی کا شکار ہیں، سرمایہ کاری نکال رہے ہیں ملک سے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ملک کو چلا کون رہا ہے اور کیسے چلا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ملک کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، ملک کی معیشت کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. سر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائزز اب کم ہوئی ہیں، پہلے بڑھ گئی تھی جب ہم نے سبسڈی دی، اور اب اور کم ہو گئی ہیں. اب صورتحال کیا واقعی آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہے پالیسی آپ کے پاس اور نہیں ہو رہی ہے آپ سے کنٹرول؟ آپ ایک معاہر معیشت کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکیں؟ سر مائک انمیوٹ پلیز. ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں بنی ہیں، اور میں ریفر کرتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر جو قرضے چڑھے ہیں بیرون ملک قرضے پرٹیکولرلی، وہ پچھلے 10-15 سال میں بہت زیادہ بڑھے ہیں. PPP کے وقت میں، PMLN کے وقت میں یہ قرضے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ اب آٹو پائلٹ پہ ہے اور ڈیٹ ٹریپ میں ہم پھنس چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سود بھی ہم قرضے لے کے دیتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ڈالرز نہیں ہے کہ ان کا سود کیا جائے. دوسرا ایک جو لمبی مدت کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارا پاور سیکٹر ہے، جس کو وہ اس کا تو کھاتا سارا PMLN کے پڑھنے میں آتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا پاور سیکٹر بنایا ہے جو ایک بہت زیادہ مہنگا ہے اور وہ امپورٹس کے اوپر بیسڈ ہے، اور کولا، گیس اور تیل پہ وہ چلتا ہے اور وہ سارا امپورٹ ہوتا ہے، اور اس کی قیمت اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم وہ پورے کے پورے کارخانے چلائیں اور پھر اس سے بجلی جو ہم استعمال کریں اس سے ہم کوئی ایسی چیز بنا سکیں جو ایکسپورٹ کے قابل ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.